اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ارض و سما کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر، جن کی وجہ سے دنیا و آخرت کی رنگینیاں ہیں اور جو باعث شفاعت ہیں۔ میں ہوں سید بختیار علی شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل شیرازی ADV شیرازی۔ میں آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ خالق کل، مالک کل انسان سے کس وقت گفتگو کرتا ہے۔ تو انسان سے اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ بات کرتا ہے۔ ایک وہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی بڑھ جائے، میں اس دنیا میں مزید رہوں، لیکن خدا بند کریم سے انسان جب التجا کرتا ہے کہ میرے اللہ مجھے زندگی دے، مجھے طول عمر دے، تو خالق کل مالک کل فرماتا ہے کہ انسان بس اب آپ کا کام ختم ہو گیا ہے۔ تجھے ہر وقت میں نے بتایا تھا، جب کسی کا جنازہ اٹھا تب میں نے بتایا، جب آپ کا کوئی رشتہ دار مرا میں نے تب بتایا، قبرستان جب تو گیا تب میں نے بتایا کہ تیرا یہ مقام ہے۔ غرض کے خالق کل مالک کل فرماتا ہے کہ بس انسان اب تیرا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اس وقت خالق کل مالک کل اس سے بات کرتا ہے۔ دوسرا جو انسان سے خدا بند کریم بات کرتا ہے وہ ہے عالم ارواح، عالم برزخ میں جب انسان ہوتا ہے تو خدا بند کریم اس وقت ہر جمعرات کو جو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں تو خدا بند کریم ان ارواح سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اے انسان اپنے گھروں میں جاؤ، اپنے ورثاء کے پاس جاؤ، تو جو کچھ ملتا ہے اپنے لیے لے آؤ تاکہ تجھے راحت ملے، تجھے آرام ملے، جس تکلیف میں آپ لوگ ہیں ان تکالیف سے آپ کو نجات ملے۔ تو خدا بند کریم کے حکم سے ہر جمعرات کو جو ارواح ہوتی ہیں، جو کسی کے والدین ہوتے ہیں، آبا و اجداد، بہن بھائی جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ اس کے گھر آتے ہیں اور نام لے لے کر پکارتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں میرے لیے کچھ کرو، دنیا کی عیش میں مصروف ہو، میرے لیے کچھ کرو۔ تو جس گھر میں ان مرحومین کے لیے کوئی فاتحہ پڑھی جاتی ہے یا ان کے ارواح کے لیے کوئی صدقہ خیرات دیا جاتا ہے تو وہ دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور جہاں پر لوگ اپنے دنیا کے کاموں میں مگن رہتے ہیں، کسی کو کوئی اپنے مرحومین کا کوئی خیال نہیں ہوتا، تو پھر وہ حسرت لے کر اور مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں اور خدا بند کریم سے التجا کرتے ہیں کہ میرے اللہ یہ ہمیں بھول چکے ہیں، ہمیں بھول چکے ہیں، ہمیں یہ بالکل یاد نہیں کرنا چاہتے، تو ہی ہے جو بخشنے والا ہے۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے یہی التجا کروں گا کہ کم از کم زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے، اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھنی چاہیے، صبح کی نماز کے وقت فاتحہ پڑھنی چاہیے، ظہرین پر فاتحہ پڑھنی چاہیے، جب مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس وقت کسی وقت آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے ان کو ارسال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ ارسال کرنا چاہیے اپنے جتنے بھی آبا و اجداد مرحومین ہوتے ہیں، تو اس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ مرحومین جو اگر بیچارے تکلیف میں ہوں تو ان کو نجات مل جاتی ہے۔ تو میں تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے یہی التجا کروں گا، فریاد کروں گا کہ یار اپنے جو مرحومین ہیں ان کو کبھی بھی مت بھولو۔ جیسے یہ رحمتوں بھرا مہینہ گزر رہا ہے، رمضان المبارک گزر رہا ہے،
تو اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے لیے پڑھنا چاہیے، ان کی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور روزانہ اگر آپ ان کی قبروں پر نہیں جا سکتے تو آپ کم از کم ہر جمعہ کو یا جمعرات کو لازمی اپنے مرحومین کی قبروں پر جایا کریں۔ اس سے آپ کو ایک تو عبرت حاصل ہوگی کہ جب آپ قبرستان میں جائیں گے آپ وہ مقام دیکھیں گے، اور دوسرا آپ کے مرحومین کی ارواح جو ہیں ان کو سکون ملے گا۔ تو میری التجا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے جتنا ہو سکے آپ ان کی ارواح کے لیے پڑھا کریں، صدقہ کیا کریں، خیرات کیا کریں، کیونکہ اگر آج ہم کسی کے لیے پڑھیں گے تو کل کوئی ہمارے لیے بھی پڑھے گا۔ تو میری اسی فرمان کے ساتھ میں اپنا جو ویلاگ ہے اس کو ختم کرتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، خدا بند کریم کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تو نے دعا کا نام عبادت رکھا ہے اور اس کے ترک کرنے کو غرور سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خداوند کریم نے دعا کو کتنی اہمیت دی ہے۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے بلکہ سنا ہے کہ جو بندہ نماز کے وقت بعد یا قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اگر خداوند کریم سے دعا نہیں کرتا، اس سے کچھ مانگتا نہیں ہے، تو خداوند کریم اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو عبادت ہے اس کے منہ پر دے مارو، یہ متکبر ہے، اس نے مجھ سے نہیں مانگا۔ تو میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں اپنے بزرگان کے لیے، اپنے آباء و اجداد مرحومین کے لیے کچھ کرنے کا، کچھ پڑھنے کا، ان کو ارسال کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب سے اور مجھ سے راضی ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔